کیا آپ خروج کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ خروج کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ خروج کی کتاب مصنف خروج کی کتاب کا مصنف موسیٰ ہے۔ خروج 17 باب 14 آیت، 24 باب 4 سے 7 آیات، 34 باب 27 آیت۔ سن تحریر خروج کی کتاب 1440 کاف میم سے 1400 قبل از مسیح کے درمیان لکھی گئی تھی۔ تحریر کا مقصد: لفظ خروج کا مطلب روانگی، کوچ کرنا ہے۔ خدا کے وقت مقررہ کے مطابق مصر سے بنی اسرائیل کی روانگی ابراہیم کی نسل پر ظلم و ستم کے دور کے خاتمے کی نشاندہی کرتی ہے۔ پیدائش 15 باب 13 آیت، اور ابراہیم سے کیے گئے اس عہد کی تکمیل کے آغاز کی علامت ہے جس کے مطابق ابراہیم کی نسل نہ صرف وعدے کی سرزمین میں بسے گی بلکہ وہ وہاں بڑھے گی اور ایک عظیم قوم بھی بنے گی۔ پیدائش 12 باب 1 سے 3 اور 7 آیات۔ اس کتاب کا مقصد کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے مصر میں تیزی سے بڑھنے سے لے کر وعدے کی سرزمین میں ایک مذہبی قوم کی حیثیت سے آباد ہونے کی عمل کی کہانی ہے۔ کلیدی آیات: خروج 1 باب 8 آیت، تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کی نہیں جانتا تھا۔ خروج 2 باب 24 سے 25 آیات، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا، اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔ خروج 12 باب 27 آیت، تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا، تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خروج 20 باب 2 سے 3 آیات، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ مختصر خلاصہ: خروج کی کتاب کا آغاز پیدائش کی کتاب کے اختتام پر ہوتا ہے جب خدا اپنے چنیدہ لوگوں میں یعنی یہودیوں پر نظر کرتا ہے۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے مہمانوں کی حیثیت سے مصر میں یوسف کے پاس جو وہاں پر اعلیٰ عہدے پر فائز تھا جانے سے لے کر اس وقت تک کے واقعات کو بیان کرتی ہے جب انہیں بالآخر مصر کے ظالمانہ غلامی سے رہائی دی گئی تھی، جس غلامی میں انہیں ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے رکھا گیا تھا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ خروج 1 باب 8 آیت۔ 1 تا 14 ابواب فرعون کے دور میں بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم و ستم، ان کے نجات دہندہ کی حیثیت سے موسیٰ کے ظہور، مصری احکام کی نافرمانی کے نتیجے میں خدا کی طرف سے نازل کی جانے والی مصیبتوں اور بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ خدا کا قوی اور طاقتور ہاتھ، بڑی بڑی مصیبتوں کے نزول، بنی اسرائیل کی رہائی، بحر کلزم کی تقسیم اور مصری فوج کی تباہی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ مصر پر نازل کی جانے والی آفتوں کا اختتام مصریوں کے پہلوٹوں کی موت اور پہلی عید فصح کے مقرر کیے جانے پر ہوتا ہے۔ خروج کی کتاب کا درمیانی حصہ بیابان میں اسرائیلیوں کے بھٹکنے اور خداوند کی طرف سے معجزانہ طور پر اپنے لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کے متعلق بیان کرتا ہے، لیکن آسمان سے انہیں خوراک مہیا کرنے، کڑوے پانی کو میٹھا بنا دینے، چٹان سے پانی فراہم کرنے، مخالف لوگوں پر فتح یابی بخشنے، پتھر کی لوحوں پر اپنے ہاتھ سے شریعت لکھ کر دینے اور آگ کے ستون اور بادل کی صورت میں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود لوگ مستقل طور پر خدا کے خلاف سرکشی اور بغاوت کرتے رہے۔ کتاب کا آخری اور تیسرا حصہ عہد کے صندوق کی تعمیر اور مختلف طرح کی قربانیوں، قربان گاہوں، ساز و سامان، رسومات اور عبادت کی اقسام کے ساتھ خیمہ اجتماع کے منصوبے کو بیان کرتا ہے۔ پیشن گوئیاں: بنی اسرائیلیوں کے لیے مقرر کردہ قربانیاں اصل میں حتمی قربانیاں یعنی خدا کے فصح کے برے یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتی تھی۔ مصر میں آخری مصیبت کی رات کو ایک بے عیب برے کو قربان کیا گیا اور اس کے خون کو لوگوں کے گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا گیا جس کے وسیلہ سے وہ موت کے فرشتے سے محفوظ رہے۔ یہ یسوع کے بارے میں پیشن گوئی تھی جو خدا کا بے داغ اور بے عیب برہ ہے۔ پہلا پطرس 1 باب 19 آیت، اور جس کا خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ خروج کی کتاب میں چٹان سے پانی کی فراہمی کی کہانی بھی
مسیح کی علامتی پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو خروج 17 باب 6 آیت میں بیان کی گئی ہے۔ لوگوں کو زندگی بخشنے والے پانی کی فراہمی کے لیے جس طرح موسیٰ نے اس چٹان پر مارا تھا، ایسے ہی خدا نے نجات کی چٹان کو مارا اور ہمارے گناہوں کی خاطر قربان کیا تھا۔ پھر اسی چٹان سے ابدی حیات کا چشمہ بہہ نکلا تھا۔ یوحنا 4 باب 10 آیت۔ بیابان میں من کی فراہمی مسیح یعنی زندگی کی روٹی یوحنا 6 باب 48 آیت کی کامل تصویر ہے جو خدا نے ہمیں زندگی دینے کے لیے بخشی ہے۔ عملی اطلاق: موسوی شریعت بنی نوع انسان پر یہ واضح کرنے کے لیے دی گئی تھی کہ وہ اس کا مکمل پیروی کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم شریعت کی پیروی کے وسیلہ سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا پولس ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ غلطیوں 2 باب 16 آیت۔ مصر کی غلامی سے رہائی سے لے کر بیابان میں من اور بٹیروں کی فراہمی تک بنی اسرائیل کے لیے خدا کی دستگیری اس کے لوگوں پر اس کی بڑی مہربانی کی واضح علامتیں ہیں۔ خدا نے ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب 9 آیت۔ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں ہر خطرے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن خدا گناہ کو ہمیشہ کے لیے بے سزا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے نتیجے میں ہم اس کے اجر اور انصاف پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ جب خدا ہمیں کسی بری صورتحال سے نکالتا ہے تو ہمیں اس میں واپس جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جب خدا ہم سے کسی بات کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ ہم سے فرمانبرداری کی توقع بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فضل اور رحم بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم اپنے طور پر اس کی کامل فرمانبرداری نہیں کر پائیں گے۔